اللہ کریم کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ ان اللہ لا یحب المسرفین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بسیار خوری۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں اوور ایٹنگ، یعنی حد سے زیادہ کھانا۔ تو سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پڑھی۔ اللہ کریم بھی پسند نہیں فرماتا اسراف کرنے والوں کو۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی فرمایا کہ ایسا بندہ جو زیادہ کھاتا ہے، فرمایا اس سے پناہ مانگو۔ سامعین، سب سے بڑی بات آج کے دور میں جتنی زیادہ بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، شوگر، جتنی بھی زیادہ امراض قلب ہیں، ان سب کی جو وجہ نظر آتی ہے وہ اوور ایٹنگ ہے، بسیار خوری، بہت زیادہ کھانا۔ کیونکہ زیادہ کھانا یہ بیماریوں کے اسباب میں سے ہے، سب سے بڑا سبب جو ہے وہ زیادہ کھانا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا جو فرمان ہے، حضور سید العالمین نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یہ استعاراتی زبان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعاراتی زبان میں، کہ اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ مومن کم کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ زیادہ کھاتا ہے۔ آج ایک نعرہ سا بلند ہوتا ہے کہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ یہ کبھی بھی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی کلمہ پڑھنے والے کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ کیا صرف کھانے پینے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں؟ یہ نعرہ کسی مسلمان اور مومن کا نعرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر شادی بیاہ کے موقع پر پتہ نہیں کتنی ان گنت ڈشیں بنی ہوتی ہیں، اور پھر لوگ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری۔ میں کہا کرتا ہوں کلاس میں کہ گویا لوگوں نے پلیٹ کے اندر ہی مینار پاکستان بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ، چاہے کھانا تھوڑا بھی ہو لیکن جو نیت ہے وہ اتنا زیادہ اوور لوڈ کی ہوتی ہے پلیٹ۔ تو یہ بھی اخلاقیات سے ہٹ کے یہ عمل ہے۔ تو ایک اجمی حکیم آیا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اسے کسی بادشاہ نے خدمت کے لیے بھیجا کہ صحابہ کرام کا علاج معالجہ، ان کی خدمت یہ تمہارا فرض ہے۔ توفتاً اجمی بادشاہ نے ایک حکیم، حاذق حکیم کو بھیجا۔ وہ جب آیا تو تھوڑا عرصہ جب اس نے گزارا، دیکھا کہ کوئی بندہ اس کے پاس نہ آیا علاج معالجے کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے مرض کے لیے بھی کوئی بندہ نہ آیا۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کافی عرصے سے یہاں پہ موجود ہوں خدمت کے لیے، لیکن میرے پاس کوئی بندہ بھی نہیں آیا علاج کروانے کے لیے۔ صحابہ کرام میں سے تو ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر قربان جائیں، سید العالمین نے اسی وقت حاذق حکیم سے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے صحابہ کرام شدید بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتے، یعنی جب ان کو شدید بھوک لگتی ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، جب تک بھوک شدید نہ ہو پھر نہیں کھاتے۔ تو وہ حاذق حکیم بھی مسکرانے لگا اور نظریں جھکانے لگا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کے صحت مند اور تندرست رہنے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو جب تک آپ اپنے کھانے کی عادت پر قابو نہیں پا سکتے تو دوسری جو عادات ہیں، شہوت پر قابو نہیں پا سکتے، لالچ پر قابو نہیں پا سکتے، حسد پر قابو نہیں پا سکتے، مختلف برائیوں پر آپ قابو نہیں پا سکتے، تو اپنے
کھانے کی جو عادت ہے اس پر قابو پانا، یہ بھی ایک پریکٹس ہے، یہ بھی ایک ریاضت ہے کہ جب آپ کھانے کی عادت پر قابو پا لیں گے تو گویا آپ حسد پر بھی جو ہے وہ قابو پا لیں گے، لالچ پر، طمع پر، یہ جتنی برائیاں ہیں، یہ جتنی بری عادتیں ہیں، آپ ان پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں حکمت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کم کھانے والے ہوتے ہیں وہ نرم دل کے ہوتے ہیں، وہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، ان کے دلوں میں نور جو ہے وہ جگمگاتا ہے۔ اور یہاں تک بھی حضرت سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک فرما دیا، آپ فرماتے ہیں کہ جو کم لوگ کھاتے ہیں نا، آسمانی علوم کا ان پر نزول ہوتا ہے۔ کہ یہ کم کھانے کی برکت ہے کہ آسمانی علوم کا ان پر نزول ہوتا ہے، کہ ان کے دل پر القاء کیے جاتے ہیں آسمانی علوم۔ تو یہ کم کھانے کی برکتیں ہیں، اور زیادہ کھانا یہ بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو اصل ہم نے بزرگوں کے اقوال بھی پڑھے، پھر سید العالمین کے فرمان بھی پڑھے، تو لہٰذا اپنی اس عادت کو جب آپ درست کر لیں گے تو بہت ساری برکتیں آپ سمیٹ لیں گے۔ آج کی جدید طب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ زیادہ بیماریاں کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، کہ آپ نے ایک چیز کے بعد دوسری چیز، دوسری کے بعد تیسری چیز، تیسری کے بعد چوتھی چیز، پھر گرم اگر آپ کھا رہے ہیں تو پھر اوپر سے آپ ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، تو بیماریوں کو دعوت دینے والی بات ہے نا۔ تو اللہ کریم ہمیں سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔